مجھے دے دو، باقی سارا روپیہ پیسہ مال سامان مجھے دے دو، بڑی محبت ہے تمہیں، اس بال مبارک سے تینوں تم ہی دے دو۔ چھوٹے نے فیصلہ کیا، کہتا ہے ٹھیک ہے مال تمہارا ہوا ہے، منہ مبارک میرے ہو۔ بہت سارے فیصلے مدنی چینل کے ناظرین عقل سے نہیں کیے جاتے، کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے عشق کے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں، بہت بڑی آگ تھی نا، بگیسٹ فائر آن دیٹ ایرا، مگر آپ نے اس آگ میں جب چھلانگ لگائی تھی، عقل تو کہتی تھی جل جائیں گے، عشق کہتا تھا یہ امتحان ہے، آگ میں کود پڑا۔ شاعر لکھتے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہ گئی اور عشق نے اپنا کام کر دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ عقل والے تو بہت زیادہ جو لاجیکلی چلتے ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں لاجک کرتے ہیں، یار زکوٰۃ دے دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اتنا سارا ہم صدقہ دے دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ انہیں وہ وعدے، نبی پاک کی وہ حدیثیں یاد نہیں رہتی کہ آقا فرماتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ عشق کا فیصلہ تھا نا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا، سارا مال، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری پینی، سب کچھ لے کر آ گئے نا نبی پاک کے پاس۔ عقل تو کہتی ہے کہ سب دے دیا تو کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیا۔ آقا نے پوچھا بھی تھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد، I have a question for all of you، اس واقعے کے بعد آپ نے کسی کتاب میں، کسی روایت میں یہ پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع ہو گئے، ان کو کھانے کے لیے بچوں کو نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کیا وہ بالکل کلاش ہو گئے، اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اللہ نے پھر عطا فرما دیا اور برکت ڈال دی۔ حضرت عثمان غنی کتنا خرچ کرتے تھے، مگر کیا مال ختم ہو گیا۔ عشق کے فیصلے جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے کہا، big brother said to small brother, you take these 3 blessed hairs and give me whole wealth، سارے پیسے مجھے دے دو۔ چھوٹا بھائی کہتا مجھے سودا منظور ہے۔ مجھے اس ڈیل سے ایک اور خوبصورت ڈیل یاد آ گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا کے کتنے بڑے عاشق ہیں کہ آج بھی ان کا ذکر کس محبت سے اس شاقان مصطفیٰ کرتے ہیں، مگر ان کا جو مالک تھا نا امیہ، وہ ان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب بھی دیکھتے ہوئے نکلتے تو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کتنا مارتا ہے، کتنا ستاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اس کے مالک کے پاس نے کہا، یہ غلام کتنے میں آزاد کرو گے، کتنے پیسے میں مجھے دو گے۔ اس نے کہا پرٹیکولرلی اتنی اماؤنٹ، مثال دیتا ہوں کہ 10,000 پاؤنڈ آج کے دور کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہو گئی، میں اتنے پیسے تمہیں دیتا ہوں، یہ غلام آزاد کر دو۔ کہتا نہیں 15,000 دوں گا۔ ڈیل کنفرم کرنے کے بعد اس نے پیسے بڑھا دیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 15,000 اوکے، کہتے نہیں اب 20,000۔ آپ نے کہا بار بار بڑھا دیتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، زمانے کی کرنسی تھی مگر آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ کہ ٹھیک ہے 20,000 میں بھی ڈن ہے، کہ 20,000 بھی لوں گا، تمہارا غلام بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک بڑا اچھا غلام تھا، یعنی وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھاتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق ایکسپٹ کرتے رہے۔ آخر کار ڈیل ڈن ہوئی نا، تو امیہ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے کاروباری ہو، تم نے بڑی بڑی ڈیلیں کی ہیں، تمہاری ڈیلز کا شہرہ ہے، آپ جب کاروباری ڈیل کرتے ہیں تو بڑی ناپ تول کر، بڑی مینیجبل وے میں، بڑی پلاننگ کے ساتھ، یہ کیسی ڈیل آج کر لی تم نے؟ آج میں جو مانگتا گیا تم دیتے گئے، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے، تم کیا جانو بلال کی قیمت کیا ہے، اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ دے دیتا۔ ایک حبشی غلام کے لیے، ایک افریقن سلیو کے لیے تم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ عقل کہتی نہیں، عشق کہتا ہے جتنا مانگتا ہے دے دو، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کو وہ مقام ملا کہ آپ مؤذن رسول بنے۔ اور سبحان اللہ، جب حضرت بلال حبشی کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق آقا کے دربار میں آئے نا،
ان کا حضور یہ بلال حاضر ہے، بلال کو میں آزاد کروا کے لے آیا ہوں. نبی پاک اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا اتنا راضی ہوئے. پتہ ہے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے ابو بکر، جس قیمت میں بلال کو خریدا ہے تھوڑا میرا پیسہ بھی اس میں ملا لو. اللہ اکبر. ذرا سوچیے کیسی ڈیل تھی، عقل کی ڈیل نہیں تھی. کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے کیا کہا؟ 3 منہ مبارک تمہارے، باقی ابو کا چھوڑا ہوا سارا مال میرا. بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی نے کہا اوکے ڈن، ڈیل از ڈن، گیو می 3 all 3 blessed hair of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، you take all wealth. اب کیا ہوا؟ جب اب وہ کیا کرتا، ڈیلی اس کی روٹین کیا تھی؟ 3 منہ مبارک سامنے رکھتا، زیارت کرتا اور کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتا اور روز دعا کرتا، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا. جیسے جیسے یہ درود پڑھتا رہا، زیارت کرتا رہا، چھوٹے بھائی کو اللہ نے اس کے مال میں برکت دینا شروع کر دی. بڑا بھائی جو تھا بڑا مالدار تھا، اس کا مال ختم ہونا شروع ہوا. ایک وقت آیا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ اس کا سارا مال و متا ختم ہو گیا. چھوٹے کو اللہ نے بڑا مال دیا، بڑی جناب اس کو ویلتھ دے دی. اب چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. ایک مرد صالح نے اس چھوٹے بھائی کو، اسمال بردر کو، ڈریم میں، خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، اور آقا نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ سے کوئی حاجت ہو اس کی قبر پر آئے، اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے. لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، دعائیں کرتے، ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو. اتنا ادب لوگوں کے دل میں آ گیا کہ کوئی سوار، کوئی کسی گاڑی پر یا اس زمانے کے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار گزرتا تو قبر دیکھ کر اس چھوٹے بھائی کی قبر سے اتر جاتا اور ادب سے گزرتا. اس واقعے میں سیکھنے کو کیا ملا؟ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب. ادب والے بن کے رہنا ہے. اور بالخصوص جو درود پاک ہے، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ کوئی بھی کلیمٹی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہے، اگر میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہے، کوئی بزنس پرابلم میں ہے، کوئی فیملی پرابلم میں ہے، درود پاک is the key of success, is the key of solution. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم میں جو پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ہاں پریشانیاں چلی جائیں گی، آپ فیل کریں گے، یقین جانیں، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. آپ ڈیلی ابنڈنٹلی کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں. کوئی پرٹیکولر فگر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جیسے مجھ سے پہلے انگلش مبلغ دعوت اسلامی کہہ رہے تھے نا کہ آیت درود جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. اٹس the month of درود. اس مہینے میں خوب درود پاک پڑھنا ہے، اور اگلا مہینہ تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے. تو ایک نیت کر لیتے ہیں، میں بھی کروں اور آپ بھی کر لیں کہ ایٹ لیسٹ فرام ناؤ آن ورڈز ٹل دا اینڈ آف رمضان اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ 1000 بار درود پاک. اور یقین کریں 1000 بار درود میں زیادہ وقت نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. تو 1000 بار درود پاک میں 20 25 30 منٹ لگ جائیں گے. اور میں نے دیکھا ہے یو کے والوں کا بہت زیادہ ٹائم گاڑی میں گزرتا ہے. آپ ٹریول میں ہی رہتے ہیں، گاڑی بس جاتی ہے آپ کی، تو بھائی گاڑی میں بیٹھے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھتے ہیں. تو روزانہ 1000 بار درود کا فائدہ ایک اور بتاؤں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ڈیلی 1000 ٹائم درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے. ایسے بڑا کوئی تحفہ. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے جس ٹاپک پر چند مدنی پھول انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرنے ہیں. شعبان اور رمضان میں ہمارے آقا علیہ السلام اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک کے کمپینینز ہیں، پیارے آقا کے وہ ساتھی ہیں جن کو فالو کرنے کا حکم خود نبی پاک نے دیا. بہت خوبصورت حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کو بھی فالو کرو گے تم نجات پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، صحابہ کس طرح شعبان گزارتے، اور نبی پاک رمضان میں کیا اسپیشل کیا کرتے، یہ دو باتیں آج سیکھنی ہیں.
تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا پہلے نبی پاک کا شعبان میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان سے کتنی محبت. میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ، شعبان از مائی منتھ، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. صحابہ کرام نبی پاک everybody prepare themselves for these blessed month. کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا نا، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، ویری سائٹ، مون کا پہلے چاند دیکھتے ہی صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے. اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دو تاکہ غریب لوگوں کا رمضان اچھا گزر جائے، ان کی سحری افطاری آسان ہو جائے، ان کے گھر میں کچھ رزق پہنچ جائے، آسانی ہو جائے. اچھا پھر یہ تو ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا انداز. پھر صحابہ کرام رمضان سے پہلے بزنس مین اپنی ڈیلز فائنل کرتے، لینا دینا کر لیتے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے. They try to make more and more عبادات. صحابہ کرام کیوں کرتے تھے اتنی عبادتیں؟ وہ تو بخشے بخشائے جنتی ہیں، پھر بھی عبادت. یہ کیسا شوق تھا، کیسی لالچ تھی، یہ کیسی گریڈ تھی. سمجھنے والی بات ہے کہ ہم جتنے بھی اولیاء کرام کو پڑھیں نا، خواجہ غریب نواز کو پڑھیں، ہم داتا گنج بخش کو پڑھیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، ہم بابا فرید کو پڑھیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام آپ ان کی سیرت پڑھیں، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود ساری رات نوافل پڑھتے، سارا دن تلاوت کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا کرتے تھے. آپ ذرا غور کیجیے کتنی قرآن سے محبت، کتنی نیکیوں سے محبت، تھکتے نہیں تھے. آج ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. میں نمازی جناب 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو حج بھی کیا ہوا ہے، میں عمرے بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں. اپنے آپ کے اندر سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے. وہ اولیاء کرام کے سردار ہوتے ہیں، ان کی لالچ ہی ختم نہیں ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سمجھیے گا ذرا بات، آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا ہے، آپ نے جمعے کی خطبے میں بھی یہ سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء. تمام نبیوں کے بعد سب سے سپیریئر، سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق. مگر کتنی زبردست گریڈ، کیسی نیکیوں کی حرص تھی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ بیٹھے تھے، اناؤنس کیا کوئی ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے. آقا نے کہا کون ہے جو آج گروپ بنا لیتے ہیں کہ یار امپورٹنٹ پہلے دیکھ لو، فیملی میسج جلدی دیکھنا ہے، باس کا میسج پریورٹی پہ ہوتا ہے، میرے آفس کولیگز کا میسج جلدی دیکھنا ہے تاکہ امپورٹنٹ میسج رہ نہ جائے. کبھی یہ نہ سوچا کہ میں 30 سال 40 سال 50 سال کا ہو گیا، ابھی تک قرآن میں کیا میسج ہے وہ پڑھا ہی نہیں. ذرا سوچئے نا، اللہ کو یہ جواب دے گے قیامت کے دن کہ یا اللہ یوکے میں رہتا تھا، بڑی بیزی لائف تھی، فیملی کے لیے ٹائم تھا، دوستوں کے لیے ٹائم تھا، پارٹیز کے لیے ٹائم تھا، ڈنر کے لیے ٹائم تھا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا. یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. بتائیے ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، جب پڑھا بھی ہے تو انڈرسٹینڈ کتنا کیا ہے. میں آپ کو ایک لاجیکلی ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یوکے میں ہیں اور گھر والے آپ کے پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، آپ بڑی محبت کے ساتھ انہیں کوئی واٹس ایپ کرتے ہیں یا کوئی میسج بھیجتے ہیں فیملی کو، اور کافی دنوں سے دوری ہے، بڑی یاد آ رہی ہے بچوں کی، آپ ایک بڑا اچھا سا محبت بھرا پیغام بھیجا اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا رپلائی آئے گا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے،